اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن ادھر بنانی الرحیم سی پہلے دسنا ہجے تے. ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی اوے اپنی ٹوپی الکریم ساڈے گھر ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت بلے عکس یوسف المشائخ ساڈے او تصویر نہیں آ رہی. خوشبو یوسف المشائخ بدر المشائخ صاحبزادہ بالاشان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مصطفین حیدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ چورا شریف معزز علماء کرام دنیا خطابت کا عظیم نام صاحبزادہ پیر محمد عمران صاحب آسی چورے والا نہیں پیر بناتا تھے اور آج کی عظیم الشان محفل شہدائے ذکر شہدائے کربلا جو کہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب گردیزی زیدہ مجدہ آپ کی محبتیں ہیں اور یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ وہی آب علیہ ہے وہی لگن کوئی درد دل میں کمی نہیں وہ جو آگ لگا کے چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. سبحان اللہ. آج رونق بھی وہی ہے چہرے بھی وہی ہیں تو سنبھال کے رکھی ہے نا. نور بھی وہی ہے سما بھی وہی ہے تیری باری رہ گئی. لیکن ایک کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو عکس یوسف المشائخ ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ عکس یوسف المشائخ بتا رہے ہیں کہ وہی آب علیہ وہی لگن کوئی درد دل میں کمی نہیں جو آگ لگا کے چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو ونوحن اور حضرت نوح علیہ السلام کو وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو وآل عمران اور آل عمران. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چننے کا ذکر کیا ہے. ذرا توجہ ہو آپ احباب کی بھی ادھر. اللہ تعالیٰ نے چننے کا ذکر کیا. اللہ نے تمام ارواح میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو چنا. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اگلا جملہ کہوں. سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین کو چنا
ان میں سے پھر خاص کو چنا، آدم کو چنا، فرشتوں سے سجدہ کروانے کے لیے آدم کو چنا، کشتی کو کنارے لگانے کے لیے نوح کو چنا، نارے نمرود کو گلزار بنانے کے لیے ابراہیم کو چنا، تنبا فدیہ کرانے کے لیے اسماعیل کو چنا، طور پر ہم کلام کرانے کے لیے موسیٰ کلیم کو چنا، آسمانوں پر اٹھانے کے لیے عیسیٰ کو چنا۔ اب جب وہ خدا چنتا آیا، چنتا رہا، چن کر اب اس نے چاہا کوئی ایک ایسا چنوں، ان چنوں میں سے ایسا چنوں جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کا جواب کوئی نہ ہو، جس کا انداز اس انداز جیسا انداز کوئی نہ ہو۔ بات اختصار کے ساتھ کرتا ہوں، خدا نے چاہا پھر ایسا چنوں، وہ ایسا چنا ہوا ہو، ایسا چنا ہوا ہو کہ جب اس کا چہرہ آئے سامنے میں خدا ہو کے کہوں والضحیٰ، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا چنوں کہ کبھی مجھے بھی کہنا پڑے واللیل اذا سجا، تیری کنڈل دار کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ایسا چنوں جب مکے کی گلیوں میں چلے تو میں کہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیسا پیارا چنا ہے، جہاں تیرے قدم لگتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ پھر ایسا چنوں کہ اس چنے ہوئے کے لیے کبھی کہوں والتین، پھر کہوں والزیتون، پھر کہوں وطور سینین، پھر کہوں بہذا البلد الامین۔ پہلی قسم تین کی، دوسری قسم زیتون کی، تیسری قسم طور سینین کی، چوتھی قسم بلد الامین کی۔ چار قسمیں کھا کے پھر کہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چنے تو بہت سارے تھے، جیسا تجھے چنا ہے ایسا ہنسی ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ اکبر۔ ادھر منہ ہے۔ بات سے باری یار۔ پھر ایسا چنوں، سنیں توجہ کے ساتھ، پھر ایسا چنوں، ایسا پیارا چنوں کہ اس کی سارے ذمہ داری میں خود لے لوں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کہہ کے ساری ذمہ میں لے لوں۔ کبھی اس کی حفاظت کے بارے میں یوں فرماؤں نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کبھی یوں عالم بھی یہ ہو جائے۔ پھر کوئی ایسا چنوں کہ ساری کائنات کو یہ کہتی ہے کہ خدایا تو راضی ہو جا، خدایا تو راضی ہو جا، خدایا تو راضی ہو جا۔ آدم علیہ السلام 350 سال یہ کہتے رہے راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام کشتی نوح میں بیٹھ کے کہتے رہے راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں چھلانگ لگا کے کہتے رہے تو راضی ہو جا۔ اسماعیل چھری کے نیچے آ کے کہتے رہے تو راضی ہو جا۔ موسیٰ طور پہ جا کے کہتے ہیں تو راضی ہو جا۔ عیسیٰ آسمانوں پہ جا کے کہتے ہیں تو راضی ہو جا۔ ارے سارے یہ کہتے ہیں راضی ہو جا، کہا کوئی ایسا چنوں سارے یہ کہتے ہیں خدایا تو راضی ہو جا۔ میں کہوں والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر کا، ایسا چنوں کہ میں خدا ہو کے کہوں تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو خدا چننا ہے، خدا چن رہا ہے، ان چنوں میں سے چنا۔ پھر خدا نے کیسا چنا؟ خدا نے کہا ایسا چنوں کہ اس کی اطاعت اور میری اطاعت میں فرق نہ رہے۔ میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، ایسا چنوں کہ اس کے پھینکنے میں میرے پھینکنے میں فرق نہ ہو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پھر کہا اس کے بولنے اور میرے بولنے میں بھی فرق نہ ہو۔ وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ نہ بولے بس میں ہی بولوں۔ پھر کہا ایسا چنوں کہ اعلان کر دوں میں نے چن لیا، ایسا چن لیا۔ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، اس کی تابع داری میری تابع داری ہے، اس کی محبت میری محبت، اس کا پھینکنا میرا پھینکنا۔
اشارات اس کے ہیں، اشارے میرے ہیں، اشارے اس کے ہیں، سہارے میرے ہیں، حرکت اس کی ہے، برکت میری ہے، ہاتھ اس کے ہیں، قوت میری ہے، بازو اس کے ہیں، طاقت میری ہے، جسم اس کا ہے، قوت میری ہے، آنکھیں اس کی ہیں، بصارت میری ہے، کان اس کے ہیں، سماعت میری ہے، ارے زبان اس کی ہے، قرآن میرا ہے، نطق اس کا ہے، کلام میرا ہے، وہ کب بولتا ہے جب میں بولتا ہوں، میں کب بولتا ہوں جب وہ بولتا ہے، ارے وہ نہیں بولتا بس میں بولتا ہوں، میں نہیں بولتا بس وہ بولتا ہے، کیونکہ اس کی بولی میری بولی، میری بولی اس کی بولی، وہ کب بولے جب میں بولوں، میں کب بولوں جب وہ بولے، ایسا سنا کہ ادا اس کی ہے، رضا میری ہے، غصہ اس کا ہے، جہنم میری ہے، امت اس کی ہے، جنت میری بھی تیری ہے۔ یا علی سنو بات، آخری بات کہہ کے بات کو سمیٹ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے چنا، کیسا چنا؟ والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کا سہرہ، علم نشرہ کا سینہ، ماذا البصر کی آنکھیں، ید اللہ کے ہاتھ، وجہ اللہ کا چہرہ، وما رمیت کے بازو، وما ینطق کی زبان، لب لالی، خط مشکی، زلف عنبری، چشم نرگسی، رحمت للعالمین، چن کر اور نام رکھا مصطفیٰ، اور جس کا معنی ہے چنا ہوا، سبحان اللہ، نام رکھا مصطفیٰ، معنی کیا ہے چنا ہوا۔ اب خدا نے مصطفیٰ کو چن کر کہا کملی والے اب تک میں چن رہا تھا، آج کے بعد میں خدا کے اعلان کرتا ہوں میں نہیں چنوں گا، اب تو چنے گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے چننا شروع کیا، جس پر سب سے پہلی نظر پڑی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس پر پہلی نظر پڑی، سنو صدیق کے بارے میں کہنے والوں، جس پر پہلی نظر پڑی صداقت کے لیے صدیق اکبر کو چنا۔ یہ کون صدیق ہے جس کے بارے میں فرمایا میں نے سارے لوگوں کے احسانات دنیا میں جس نے احسان کیا اتار دیا، صدیق کا احسان ایسا ہے میں نہیں اتاروں گا، قیامت کے دن میرا رب اتارے گا۔ ارے یہ صدیق کون ہے جو سب سے پہلا مسلم ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا نمازی ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا غازی ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا قاضی ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا مجاہد ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا قائد ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا خطیب ہے؟ یہ صدیق کون ہے سب سے پہلا عاشق ہے؟ یہ صدیق کون ہے جس کی وصیت یہ تھی مجھے مصطفیٰ کے گھر پہ لے جانا، اگر اندر سے آواز آ جائے تو اندر لے جانا، نہ آئے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ دروازے پہ رکھ کے جب آواز دی گئی دروازہ بند تھا، کنڈا لگا ہوا تھا، باہر سے آواز آئی کملی والے یار غار آیا ہے، اندر سے آواز آئی یار کو یار کے پاس آنے دو۔ تو یہ بات یاد رکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کہنے والا اگر سرزمین پاکستان میں نہیں رہ سکا، امید ہے مجھے پوری دنیا کی سرزمین پر اسے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ صدیق کا گستاخ ہے، جو صدیق کا گستاخ ہے وہ صدیق ہے۔ تو آخری جملے کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں، ارے میرے مصطفیٰ نے چنا صداقت کے لیے، ابو بکر کو چنا عدالت کے لیے، عمر کو چنا سخاوت کے لیے، عثمان کو چنا شجاعت کے لیے، علی کو چنا شہادت کے لیے، حسین کو چنا شہادت کے لیے، حسین کو چنا، پھر عبادت کے لیے بھی حسین کو چنا، پھر تلاوت کے لیے بھی حسین کو چنا۔ کیسا حسین چنا؟ ایسا حسین چنا، ایسا حسین چنا، کائنات میں نہ کوئی ایسا قاری قرآن پڑھنے والا ملتا ہے، زبور والا ملتا ہے، نہ انجیل والا ملتا
سر دمشق اور شام کے بازاروں میں ہے، اور دمشق اور شام کے بازاروں میں حسین کے سر اقدس سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو پتہ چلا حسین نے قرآن کی تلاوت کے لیے، میرے مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت کے لیے حسین ایسا چنا کہ مجھے کہنے دو میرے سخی حسین دی شان دیکھو، میرے سخی حسین دی شان دیکھو، ایسا پایا کہ کسی نے پایا ہی نہیں، لگا ہوئے شہید جہان اندر، 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 ایسا رتبہ کہ کسی نے پایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے ہتھے کسی بات کو ہایا ہی نہیں، ممبراں پہ چڑھ کے سارے قرآن پڑھتے اور نیزے پہ چڑھ کے کسے سنایا ہی نہیں۔